میں خود سمجھتا ہوں عمر اکمل اور احمد شہزاد کا جو ٹیلنٹ تھا وہ ہمارے سے بہت اوپر تھا، لیکن آئی فیل کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فلرش نہیں کر سکے اس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں آئی تھنک کہ تھوڑی ذمہ داری مینجمنٹ کو بھی لینی چاہیے کہ یار کیا ہم نے سارے ایسے طریقے استعمال کیے جس سے وہ بہتر ہو سکتے تھے. اگر ہم نے کیے تھے تو پھر پلیئرس پہ بھی رسپانسبلٹی جاتی ہے، لیکن میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے ان میں مسائل رہے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تھی. اگر بھائی ہم نے پہلے جو آج پری ٹرانسمیشن کی اس میں بھی بات کی کہ اوبیسلی یو ایس اے تھریٹننگ تو اوبیسلی آئے گی، ہارڈ آئے گی، لیکن انہوں نے آج پھر پروف کیا. خاص طور پہ اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ کی پہلے تھوڑا اینالائز کر لیتے ہیں. ٹاپ آرڈر پرفارم نہیں کر رہا تھا، جتنی بھی وکٹریز انہوں نے حاصل کی کہیں نہ کہیں ان کا ٹاپ آرڈر سٹر کر رہا تھا، بٹ وکٹ جیسے بہتر نظر آئی ان کی بیٹنگ ہمیں ذرا آرگنائز نظر آئی. اور ڈی کاک کی بات کریں، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ وہ پلیئر ہے، تو انہوں نے پروف بھی کیا آج. نہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ. آئی تھنک کہ جس طرح کہہ رہے تھے ہم کہ وکٹس وہاں بہت مشکل ہیں اور اسپیشلی نئے بال پہ ٹف ہو رہا تھا بیٹرز کو وہاں. اور ساؤتھ افریقہ کے جتنے میچ چاہے ہلکی ٹیموں سے بھی تھے وہ اس لیے بھی زیادہ کلوز گئے کہ بیٹنگ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. تو اور کافی ہم بات کرتے رہے کہ جب کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہیں تو اپرچونٹی آلموسٹ دونوں ٹیموں کی ایک جیسی ہو جاتی ہے کہ ایون اسکل جو اچھے بیٹرز کی بھی ہے وہ بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آتی کیونکہ بال جو ہے وہ مس بہیو کر رہا ہوتا ہے فرام دا پچ. تو لیکن آج نظر آیا، کوالٹی نظر آئی، کلاس. کوئنٹن ڈی کاک جب وہ فلو میں ہوتے ہیں تو ان سے اچھی ہٹنگ ایسے لگتا ہے، ایفرٹ لیس ہٹنگ کرتا کوئی نہیں ہے. اسپیشلی لینتھ بال کو جس طرح پک اپ کرتے ہیں وہ پل کرتے ہیں، چھکا مارتے ہیں بڑے پیار سے. تو آئی تھنک کہ وہ آج پھر آہستہ سے نظر آنا شروع ہوا ہے. اور ماکرم بھی فارم میں آئے ہیں اور ہینڈرکس نے پچھلے میچ میں کنٹریبیوشن کی تھی. کلاسن تھوڑا تھوڑا یو ایس اے سے کرتے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک بیٹنگ بیک ان فارم. اور ساؤتھ افریقہ کو اس ٹورنامنٹ میں آنے سے پہلے بھی ون آف دا فیوریٹ ٹیمز کہا جا رہا تھا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ پرفارمنس نہیں سامنے آئی کیونکہ آج یو ایس اے نے پھر اگین ثابت کر دیا کہ ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف یہ کوالیفائی نہیں کیا، انہوں نے ایک کمپیٹیٹیو میچ کھیلا ہے اور چیلنج کیا ساؤتھ افریقہ کو. بہت بڑا ٹوٹل تھا، 190 پلس کا ٹوٹل. اگر ایسی ٹیم چیز کر رہی ہے اور قریب چلی گئی ہے تو اٹ مینس کہ انہوں نے حق آج ادا کر دیا ہے سپر 8 میں کوالیفائی کرنے کا. بالکل. ساؤتھ افریقہ کی ہم نے بات تھوڑی بھی صبح بھی کی کہ یہ بڑے سٹیج پہ آ کے ایز اے فیورٹ ہمیشہ آتے ہیں، پورا ایونٹ اچھا کھیلتے ہیں، بٹ جس طرح ناک آؤٹ سٹیجز کے پاس آتے ہیں تو ایک دم چوک کر جاتے ہیں. اب ان کے پیچھے اگر جو ایک گیپ تھا، اب 92 سے دوبارہ یہ انٹرنیشنل سرکٹ میں ہے. اٹ ہیز بین آلموسٹ 24 ایئرس. ڈسپائٹ آف اٹ یہ وہ چیز لائن کو کراس نہیں کر پا رہے. کیا آپ کو ریزن لگتی ہے؟ کوئی مینٹل بلاک ہے، سائیکولوجیکلی کوئی امپیکٹ ہے، یا جس طرح ہم ورلڈ کپ میں انڈیا کو نہیں ہرا پاتے؟ تو اوور آل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل ایک سائیکولوجیکلی اور مینٹل بلاک جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک آپ ہسٹری چلتی آ رہی ہے آپ کی کہ ناک آؤٹ اسٹیج پہ آ کے ایسے ایسے میچز میں نے دیکھے جو ان کے بالکل ان کی فیور میں جا رہے ہوتے تھے، لو ٹوٹل چیز کر رہے ہوتے تو اس میں بھی یہ کرمبل کر گئے. تو آئی تھنک کہ ان کو اب یہ چیز بھول جب بھی آپ رزلٹ دماغ میں رکھیں گے نا تو پریشر آپ کے اوپر آئے گا. جو بھی میچ یہ کھیلیں ان کو چاہیے کہ فری آف مائنڈ ہو کر کھیلیں، پازیٹیو کرکٹ کھیلیں. دیکھیں جب بھی یہ پازیٹیو کرکٹ کھیلیں گے، ریلیکس ہو کے کرکٹ کھیلیں گے، ان کے پاس اسکل ہے، ان کے پاس فاسٹ بالنگ ہے، ان کے پاس بیٹرز موجود ہیں، ڈسٹرکٹیو بیٹسمین موجود ہیں. اس کے بعد ان کے پاس شمسی، آلدو کہ وہ ان کی پرفارمنس تھوڑی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے آج کل، لیکن آن ہز ڈے وہ بھی مڈل اوورز میں وکٹس دلا سکتے ہیں. سو اور مہراج ہیں جو کہ کشور مہراج جو کہ پراپر لیفٹ آرم اسپنر ہیں. تو ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس انگریڈینٹس موجود نہیں ہیں چیمپئن بننے والے. اس جسٹ کہ جب وہ ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں پر ناک آؤٹ سٹیج آ جاتی ہے اور جہاں پہ ان کو ہوتا ہے کہ یہ میچ ہار کے ہم باہر ہو سکتے ہیں ٹورنامنٹ سے، وہاں پر آ کے ایون یہ راؤنڈ میچ بھی ان کو کھلا دینا جس میں ان کا ہو کہ یہ جیسے نیدرلینڈ سے یہ ہارے، وہ ذرا سی پریشر سچویشن آئی. آئی ایم شیور کہ میچ سے پہلے ان کو فکر نہیں ہوگی کہ وہ نیدرلینڈ سے ہار جائیں گے، لیکن جب تھوڑی سی پچھلے ورلڈ کپ کی میں جو بات کر رہا ہوں جسے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا تھا، تو تھوڑی سی سچویشن جو ان کے لیے ٹف ہوئی کہ یار خود یہاں سے ہم میچ نہ ہار جائیں، وہاں پہ وہ پینک کر گئے. اور میچ حالانکہ وہ بھی کوئی زیادہ رن ریٹ نہیں چاہیے تھا لیکن وہ وکٹس پہ وکٹس لوز کرتے گئے اور وہ پینک کر گئے وہاں پہ. تو آئی تھنک کہ وہ پینک بٹن جو دبتا ہے نا ان کا کہ یار ہماری ہسٹری چلتی آ رہی ہے، ناک آؤٹ اسٹیج میں ہم باہر ہو جاتے ہیں، اس کو ان کو اپنی سوچ اس کو نکالنا پڑے گا ٹوٹلی اور جسٹ انجوائے دا گیم.
سو بھی ایک اور میچ ہار جائیں گے تو کیا ہوگا, اتنے سیمی فائنل اتنے کوارٹر فائنل ہار چکے ہیں آلریڈی, تو ایک اور ہار جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو جسٹ گو آؤٹ دیئر, ایکسپریس یور سیلف, ایکسپریس یور اسکل, بٹ انڈر پریشر اسٹے کام. نا کہ یار ٹھیک ہے میرے پاس یہ سچویشن ہے, اس میں میں اپنا بیسٹ کیا کر سکتا ہوں, وہ میں کرنے جاؤں گا, اس کے بعد ریزلٹ جو ہے اٹ ول ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. شہزاد بھائی اگر تھوڑی سی بات کریں تو جب یہ لیگ شفٹ ہو رہی تھی سیکنڈ لیگ سپر 8 کی ساؤتھ افریقہ میں ویسٹ انڈیز میں, تو بات ہو رہی تھی کہ جن ٹیم کا اسپن ڈپارٹمنٹ اچھا ہوگا وہ فیورٹ ہوں گی, وہ زیادہ کرے گا. اور میں راج نے تو بڑی اچھی بالنگ کی, بٹ آج شمسی بڑے ایکسپینسو رہے اور لاسٹ میچ میں انہوں نے 19 رنز دے کے 4 آؤٹ کیے. تو یہ وکٹ بہت اچھا تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپن کو اوور آل سارا اچھا کھیلے؟ دیکھیے اوبیسلی جو رسک اسپنر ہے نا اس کو چانس ہوتے ہیں مار پڑنے کے بھی, لیکن اگر ان کی آپ پرفارمنس دیکھیں پی ایس ایل میں بھی, تو کراچی کنگز نے بڑا ہوپس کے ساتھ ان کو پک کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ان کی پرفارمنس وہ میچز میں آئی نہیں, ان کو اچھی خاصی مار پڑی پورے پی ایس ایل میں. حالانکہ اسپن کنڈیشنز میں بھی یہ کھیلے گئی تو وہاں پر بھی امپریس نہیں کر پایا, حالانکہ از اے ویری گڈ بالر. اور اگین دس ورلڈ کپ یہ 4 اووروں میں 50 رنز, اور تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ آخری 3 اووروں کے اندر اسپنر کا اوور لے کے جائیں گے نا, تو چانس ہوتا ہے کہ وہ بیٹسمین اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے, اور اکثر اسپنرز کو اسپیشلی رسک اسپنر کو مار پڑنے کے چانس بہت ہو جاتے ہیں, اگر کوئی آگے کھیلنے والا تگڑا پلیئر ہو تو. آئی تھنک کہ ایک تو کریڈٹ ٹو یو ایس اے, 5 وکٹیں گرنے کے باوجود ان کے پاس اتنی ڈیپتھ موجود تھی کہ وہ میچ میں واپس آئے, اور شمسی کا اوور انہوں نے ٹارگیٹ کر کے گیم میں واپس آ گئے آلموسٹ. تو آئی فیل کہ شمسی کی پرفارمنس تھوڑی اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی ہے. پچ دیکھیں اچھا تھا تو 194 ہوا ہے پہلی اننگ میں بھی, اور سیکنڈ اننگ میں بھی آلموسٹ ہو چلا, تو اٹ وازنٹ کہ ٹرننگ اسکوئر, بٹ اسٹل آئی فیل کہ یار 4 اوور میں 50 رنز بہت زیادہ ہیں. آلدو ایک اوور میں بھی ان کو 22 پڑے, لیکن پہلے 3 اوور میں بھی 28 ان کو ہوا تھا. جی اچھا, تھوڑا سا اگر ہم یہ ایسوسیٹ سائڈ کی بات کریں تو اسکاٹ لینڈ نمبر 1 سائڈ نظر آئی, آلدو کہ تھوڑا ان لکی رہے, کوالیفائی نہیں کر پائے سپر 8 میں. دوسری یو ایس میں بھی بٹس اینڈ پیسز میں وہ بتا رہے ہیں کہ وی آر ہیئر فار دا بگ اسٹیج. تو ان دونوں ٹیم کی پرفارمنس اور آپ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں یو ایس اے کا خاص طور پہ؟ دیکھیں اظہار نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, ان دونوں ٹیموں کے اندر کافی بیلنس موجود ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھی 5واں بالر کہیں پھنستا ہے, ان کے پاس بھی 5واں بالر پھنستا ہے. بیٹنگ دونوں نے امپریسو کی ہے, ان کی بھی بیٹنگ دیکھیں, انگلینڈ کے خلاف 10 اوور کا میچ تھا اور اس میں ان کا ایک بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا, اور اس کے بعد بھی جتنی انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ٹف کنڈیشنز میں بھی انہوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے. تو آئی تھنک کہ اسکاٹ لینڈ کے لیے بڑا زبردست سائن ہے, کیونکہ ان کی کبھی بھی اتنی اتھارٹیٹیو پرفارمنس نہیں آئی. کہیں نہ کہیں ان کے پاس گلمپسز نظر آتے تھے, لیکن تمام بیٹرز بہت زبردست بیٹنگ کر رہے تھے. پرفارم وہ ان کا بھی ایک آدھا میچ جو ہے وہ بڑا کلوز اگینسٹ آسٹریلیا وہ آلموسٹ جیت چلے تھے. تو آئی فیل کہ ان کے اندر بھی پوٹینشیل ہے. یو ایس اے اگر کنٹینیوسلی اسی طرح ہی ٹیلنٹ پروڈیوس کرتا رہا تو یو ایس اے بھی ایک اچھی فورس بن کے سامنے آئے گا. پھر یہ افغانستان, یو ایس اے, اسکاٹ لینڈ, اس کے بعد نیدرلینڈز آئی فیل کہ تھوڑا سا انڈر پرفارم کر گئی, ان کے پاس ان کا پوٹینشیل زیادہ تھا. یہ جو بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کو یہ چیلنج کرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں, کیونکہ وہ ایون بنگلہ دیش کوالیفائی کر گیا لیکن ان کی پرفارمنس بھی ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. یو کین فیل اٹ, یو نو, جب شاکب اور یہ محمد اللہ ریاض یہ لوگ باہر ہوں گے نا, ان کے پاس بعد میں پیچھے سے اتنی اچھی کوالٹی نہیں آ رہی ہے ابھی بھی, انلیس کہ یہ اس کو پروڈیوس کرنا شروع کریں دوبارہ سے. جو بھی ایسوسیٹ ٹیمیں ہیں یا ایسی ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے جیسے بنگلہ دیش, افغانستان, کنٹینیوسلی ٹیلنٹ پروڈیوس کرنا از دیئر مین چیلنج, بیکاز ان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹیو نہیں ہوتی. پاکستان میں پھر بھی آئی فیل کہ آپ کو فاسٹ بالنگ کھیلنے کو ملتی ہے, اسپنر اچھے کھیلنے کو ملتے ہیں. ان کے پاس ایسا ڈومیسٹک اسٹرکچر نہیں ہے جس میں ان کو زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑے. بالکل, کافی پلیئرز جو ہے وہ چانس نہ ملنے کی وجہ سے اور ڈس ہارڈ ہونے کی وجہ سے وہ چلے گئے یو ایس اے اور دوسرے کنٹریز میں بھی اب جا رہے ہیں, کیونکہ لیگ کرکٹ نے ان کو ایسا ماڈل دے دیا ہے کہ وہ فائنینشلی اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. اور اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ایک ماڈل وہ ہے جو ہم نے دوپہر کو بات کی, فواد عالم کی, سرفراز کی, کہ آپ سٹک کرتے رہیں, اپنی باری کا ویٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کرکٹر کی ایک چھوٹی سی لائف ہے, اس میں ارننگ کرنی ہے, اسی 10-12 سال کے سپین میں اپنے فیملی کو دیکھنا ہے, تو جہاں اپرچونٹی آئے اس کو گریب کرنی چاہیے. سمیع اسلم, میرا ماننا یہ ہے, اور مکی آرتھر بڑا اور گرانٹ فلاور کے ساتھ میرا ٹائم گزرا, وہ بہت ہائیلی ریٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے اکثر آپ کے بعد
بابر اعظم ہے اور اس کے بعد یہ لڑکے ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہے. ایسے لڑکوں کا چلے جانا یہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ ایسے لڑکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ہمارے بورڈ کو اپنے کانٹریکٹ کے پول کو بڑھانا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طرح لڑکے فائنینشلی سپورٹ کریں؟ کیونکہ ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آیا اور لڑکوں نے اب جانا شروع کر دیا. دیکھیے وہ ایک مسئلہ ہم کافی دفعہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا کر چکے ہیں ڈسکس، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ یار پلیئرز کا اپنی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، اور کئی لڑکے ایسے ہیں جیسے سمیع اسلم ہوا، اس کے بھی ایشوز آئے کہ جی وہ فٹنس اپنی ٹھیک نہیں رکھتا، اس کو جب بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ پوری نہیں کرتا، ایک یہ مسئلہ تھا. پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ایک دو ایشوز آئے جس میں آئی تھنک کہ مس مینجمنٹ بھی ایٹ ٹائمز ہوتی ہے، لیکن پلیئرس کا اپنا فالٹ بھی ہوتا ہے. فٹ رہنا تو پلیئر کا اپنا کام ہے نا، کہ اب جب کہیں کہ جی یار کوئی اور آپ کو فٹ کرے آگے، دیکھیں اٹس اے گیون کہ آپ کے ایک سٹینڈرڈز ہیں فٹ کے، بلکہ آپ خود کیا اپنے شیشے میں اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ یار میں کتنا فٹ ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں پاکستان سے کھیلنے کے لیے کہ نہیں. لیکن ہم اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے، تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیا جاتا. وہ کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنا جو فرض ہے وہ تو ادا کریں نا. سمیع اسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ تھا جو اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ فارمیٹ میں بہت سرو کر سکتا تھا، لیکن وہی ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ فٹنس ہمارے جو پیرامیٹرز تھے اس کو ایٹ ٹائمز وہ اچیو نہیں کر پاتا تھا، بلکہ اس کو جو ٹارگٹ دیتے تھے ایٹ ٹائمز وہ اس سے بھی جو ہے وہ نیچے آیا ہوتا تھا. ایسے عمر اکمل کی اگزامپل آپ نے دی. دیکھیں بات ہے کہ عمر اکمل ہو گئے، احمد شہزاد ہو گئے، یہ ایسے ٹیلنٹ تھے کہ پاکستان کو شاید میرے اسد شفیق سے بہت بہتر پلیئرز میں خود سمجھتا ہوں عمر اکمل اور احمد شہزاد کا جو ٹیلنٹ تھا وہ ہمارے سے بہت اوپر تھا، لیکن آئی فیل کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فلرش نہیں کر سکے اس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں آئی تھنک کہ تھوڑی ذمہ داری مینجمنٹ کو بھی لینی چاہیے کہ یار کیا ہم نے سارے ایسے طریقے استعمال کیے جس سے وہ بہتر ہو سکتے تھے. اگر ہم نے کیے تھے تو پھر پلیئرس پہ بھی رسپانسبلٹی جاتی ہے، لیکن میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے ان میں مسائل رہے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تھی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں محنت کریں اور پی سی بی بھی اس کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو ان کی کاؤنسلنگ جہاں چاہیے وہاں کاؤنسلنگ کرے، ان کے کیمپس لگیں. ایسے سارے پلیئر، حارث سہیل بھی شامل ہے اس میں، حارث سہیل ہو گیا، کافی پلیئرز ایسے ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں.